وضو کے متعلق 5 سوالات ہیں جو ہماری کچھ بہنوں نے کیے ہیں کہ یہ چیزیں وضو کے اندر کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا یا نہیں. اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم وضو کر لیتے ہیں ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وضو کے اندر ہم اس کی اصلاح نہیں کرتی تو ہمارا وضو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا وضو کرنے سے پہلے خیال کرنا. یہ ہماری بہنوں نے سوال کیے ہیں. پہلا سوال ہے، ایک بہن سوال کرتی ہے کہ اگر ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہو تو ہمارا وضو ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فتاوی نعیمیہ صفحہ نمبر 21 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہونٹوں پہ کچی لپسٹک لگی ہو کہ جس سے جو وضو کے پانی سے اتر جائے تو ہمارا وضو ہو جائے گا. اگر ہونٹوں پر پکی لپسٹک لگی ہو جو وضو کے پانی سے نہ اترے تو اس سے ہمارا وضو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ چہرہ وضو کے اندر دھونا فرض ہے. اگر چہرہ اچھے سے نہ دھویا جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ہونٹوں پر اگر لپسٹک پکی لگی ہو تو ہونٹ ہمارے تر نہیں ہوں گے، ہونٹ چہرے کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے وضو کرنے سے پہلے ہونٹوں سے لپسٹک اتار دینی ہے. دوسرا، نماز کا سوال آتا ہے کہ نماز اس سے ہو جائے کہ نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو اچھے سے نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسے ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جس کاسمیٹکس کا زیادہ جو سامان ہوتا ہے ہمارا غیر مسلموں کے ممالک سے آتا ہے تو وہاں ناپاک چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں کے اندر. تو یہی خیال کرنا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے لپسٹک جو ہے اتار لینی ہے، بعد میں نماز پڑھنی ہے. اگر لپسٹک کے اندر ناپاک چیزیں یوز ہوئی ہوں تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا فرض ہے. تو دوسرا سوال ہے، آنکھوں پر مسکا یا آئی لائنز لگی ہوں وضو کرنے کے لیے چھڑانی فرض ہے یا نہیں، اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر آنکھوں پر پلکوں پر جو ہے مسکا وغیرہ لگاتے ہیں عورتیں میک اپ کے لیے، یا آئی لائنز جو لگے ہوتے ہیں یہ اتارنے چاہیے یا نہیں؟ یہ اتارنے چاہیے. مسکا بھی جو ہوتا ہے، پلکیں جو ہوتی ہیں یہ بھی چہرے کے اندر آتا ہے نا، تو ان کے اندر بھی پانی جو ہے یہ بھی تار ہونا چاہیے، آنکھیں بھی تار ہونی چاہیے اچھے سے. تو مسکا وغیرہ جو آئی لائنز وغیرہ یہ چھڑانے چاہیے، اس سے جو ہے ہمارا اس کے بعد وضو ٹھیک ہوگا. اگر نہ چھڑایا تو اس سے ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور تیسرا سوال ہے، ایک بہن نے کیا کہ اگر نیل پالش لگی ہو، ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا. ناخنوں پر اگر نیل پالش لگی ہو اس سے وضو ہمارا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں. پہلا جو ہے چہرہ دھونا اچھے سے، دوسرا بازو دھونا، تیسرا مسح کرنا، چوتھا پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو تیسرے فرض کے لیے آتے ہیں ہاتھوں سمیت بازو دھونا. تو یہ جو ہے ناخن بھی ہاتھوں کے اندر آ جاتے ہیں، بازو جو ہم دھوتے ہیں. تو اگر ناخنوں کے اوپر پانی نہیں پہنچے گا اچھے سے نیل پالش کی وجہ سے تو ہمارا اس سے وضو نہیں ہوگا. کوشش کرنی ہے وضو کرنے سے پہلے نیل پالش بھی اتار دینی ہے، بعد میں وضو کرنا ہے. تو اگر نیل پالش آپ نے وضو کرنے سے پہلے نہ اتاری، وضو نہ ہوا تو نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی. اور چوتھا سوال ہے کہ مصنوعی دانت جو بعد میں اگر نہیں اتارے جا سکتے، جو ایسے مصنوعی دانتوں کے ساتھ وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ کچھ لوگ جو ہے مصنوعی دانت لگاتے ہیں، دانت اتر جائیں تو اس کی جگہ دانت جو ہے مصنوعی لگا دیتے ہیں، وہ پکے وہاں جڑ جاتے ہیں، اتارے نہیں جا سکتے. اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس سے وضو ہو جائے گا، کیونکہ شرعی طور پر مصنوعی کوئی بھی چیز لگانے میں کوئی عذر نہیں ہے، تو اس سے وضو ہو جائے گا. تو نمبر 5واں سوال ہے، اگر وضو کرتے وقت کوئی ایک چیز رہ گئی، یعنی چہرہ دھونا رہ گیا یا کوئی مسح کرنا رہ گیا، کوئی بھی چیز رہ گئی تو بعد میں یاد آیا کہ میری یہ چیز وضو کرتے ہوئے رہ گئی ہے کہ میں نے فلاں چیز چہرہ نہیں دھویا یا مسح نہیں کیا تو وضو مکمل کر لیا، بعد میں یاد آیا، تو وہ آپ کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ بعد میں وہ چیز دھونی ہے. آپ نے مسح نہیں کیا تو مسح بعد میں کرنا ہے، اس کا اعادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ترتیب رکھنا سنت ہے. فرائض وضو کے 4 ہیں جن سے وضو نہیں ہوتا. تو جیسے منہ دھونا جو ہے، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو باقی چیزوں کی یہ جو ہے ترتیب رکھنا کہ پہلے جو ہے کلی وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیز ہر چیز کی ترتیب یہ سنت ہے. تو سنت میں آپ کی جو ہے جو خلل آئے گا کہ آپ کی سنت ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کوئی چیز بھول گئے بعد میں ادا کر لیں اینڈ پہ تو آپ کا وضو ہو جائے گا. آپ نے بعد میں بھی مسح کرنا بھول گیا، بعد میں مسح کر سکتی ہیں.
اگر چہرہ دھونا بھول گئے آپ نے مکمل وضو کر لیا تو بعد میں بھی آپ جو ہے چہرہ دھو سکتے ہیں، لیکن آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ ترتیب سے وضو کی ترتیب قائم رکھنا، جیسے کلی پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، اس کے بعد بازو دونوں دھونا، پھر مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کی ترتیب ہے۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کوئی درمیان سے کوئی چیز بھول گئی، آپ نے پھر بعد میں اینڈ پہ وہ چیز منہ دھونا فرض کیا بھول کے، تو وہ دھو لینا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔